عمران خان یہ بتائے گا کہ آج جہاں پر آپ نے عمران خان صاحب کو دیکھا، دوسری طرف قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو بھی بڑے عرصے بعد آپ نے دیکھا، نہیں جی، میں نے آج قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو پہلی دفعہ دیکھا۔ والدین نے تعویذ دیا تھا کہ اللہ آپ اتنے بہادر ہیں اور آپ ہر مشکل کا مقابلہ کر رہے ہیں، تعویذ پلایا تھا سر، یہ کیا ایسی وجہ تھی کہ میں عمران ریاض بننا چاہتا ہوں؟ مجھ میں وہ انرجی نہیں ہے کہ میں عمران ریاض بن سکتا ہوں، میں عمران ریاض کے لیے صرف دعا کر سکتا ہوں۔ آپ مجھ سے بہتر ہیں سر بہت، کیونکہ آپ وہ سارا کچھ بول رہے ہیں جو آپ کا دل کر رہا ہے، آپ مجھ سے بہت بہتر ہیں۔ عمران خان یہ بتائے گا کہ آج جہاں پر آپ نے عمران خان صاحب کو دیکھا، دوسری طرف قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو بھی بڑے عرصے بعد آپ نے دیکھا، نہیں جی، میں نے آج قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو پہلی دفعہ دیکھا اور انہیں میں نے پہلی دفعہ دیکھا۔ انہوں نے آپ کو دیکھا؟ پتہ نہیں، آپ کو تو بلا لیا، آپ نے کہا تھا آپ مجھے بلا لیں ایک دفعہ، لیکن انہوں نے بلایا بھی نہیں۔ آج تو آپ نہیں، وہ تو مجھے جب بلائیں گے میں حاضر ہو جاؤں گا، میں تو یہ بات کہتا ہوں کہ بلا لیں۔ قاضی صاحب کہا کرتے تھے عمران ریاض کون ہے، تو کوئی آمنے سامنے ہوا، کوئی دیکھا آپ کو؟ کوئی نہیں، میرے ساتھ کوئی بات چیت نہیں ہوئی قاضی صاحب کی، میں آیا تھا صرف آبزرویشن کے لیے، یہ دیکھنے کے لیے آیا تھا کہ یہ سماعت کیسے ہو رہی ہے، کیا یہ لائیو جائے گی نہیں جائے گی۔ میرا اپنا بھی ایک کیس لگا ہوا ہے، اس سلسلے میں یہاں پہ موجود تھا، تو ہم نے کہا یہ آج سپریم کورٹ کو بھی وزٹ کرتے ہیں، جا کے دیکھتے ہیں کہ قاضی صاحب کی عدالت میں کیا ہو رہا ہے۔ کیسا لگا مل کے؟ قاضی صاحب سے تو نہیں میری ملاقات ہوئی ہے دیکھ کے میں خوشی رہتا ہوں بھائی، آپ نے مجھے کوئی پریشان دیکھا ہے؟ میں قاضی صاحب کی شکل دیکھنے پہ قاضی صاحب کو دیکھیں، میں تو پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ قاضی صاحب نے بڑے اچھے نوٹسز دیے ہیں، بڑی اچھی چیزیں کی ہیں، بہت سارے لوگوں کو انصاف دینے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ مجھے بھی بلا کے پوچھ لیں، میں انہیں بتا دوں گا۔ سر قاضی صاحب نے ایک دفعہ کہا تھا کہ اگر عمران ریاض صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ انہیں اغوا کیا گیا تو وہ یہاں کے کوئی اپیل دائر کریں اور پھر اس کے بعد ہم اس کو کیس کو سنیں گے۔ میں بچہ ہوں، میں روٹی کو چوچی کہتا ہوں، مجھے اپنی بے عزتی کروانے کا کوئی شوق نہیں ہے، یہ ریاست کی رسپانسبلٹی ہے اور ریاست پوری طرح ناکام رہی ہے، مجھے بلا کر پوچھیں میں بتاتا ہوں کیا ہوا ہے۔ اچھا سر، قاضی صاحب کی باتیں ہو رہی ہیں تو ایک کیس آپ کا تھا اور دوسرا ارشد شریف صاحب کا کیس بھی اسی سپریم کورٹ میں کئی عرصے سے پینڈنگ پڑا، وہ سننا چاہیے، پتہ نہیں کیوں پینڈنگ پڑا ہوا ہے۔ دیکھیں بلے والے کیس کو تو میرے خیال میں بلے بلے کر دی تھی 2 دن کے اندر ہی قاضی صاحب نے، اور ایک عجیب و غریب کام میں نے زندگی میں پہلی دفعہ دیکھا، ہماری سپریم کورٹ آف پاکستان بڑی آنر ہے اس کے لیے، ایک اتنا بڑا ہمارا انسٹیٹیوشن ہے، اور وہ ایک برطانوی سفیر کو جواب جا رہا ہے ہماری طرف سے، یہ تو بہت ہی عجیب ہے، اور جس طرح کا وہ جواب ہے وہ اس سے بھی زیادہ عجیب ہے۔ یعنی یہ کام تو وزارت خارجہ کر سکتی ہے، یہ کام وزارت قانون کر سکتی ہے، عدالت کو رسپونڈ نہیں کرنا چاہیے۔ یعنی یہ گورنمنٹ تھوڑی ہے، یہ تو عدالت ہے، عدالت اپنے فیصلوں کو اس طرح اگر جسٹیفائی کرے گی ہر جگہ پہ تو ساری زندگی جواب ہی دیتی رہے گی، یہ عدالت کا کام نہیں تھا۔ رسپونڈ بھی مہینے بعد کیا، صابن سلوک نہیں ہو۔ ہاں جی، ارشد شریف صاحب کے کیس کا جہاں سنا جانا چاہیے جی، جہاں سنا جانا چاہیے، اور اس کو فوری طور پہ لگانا چاہیے، ان کی فیملی انصاف کے لیے انتظار کر رہی ہے۔ کہ آج کے عمران ریاض میں کیا فرق ہے اور جس دن آپ نے انٹری کی تھی، دونوں میں ڈفرینٹ کیا آپ کو لگ رہا ہے؟ میں وہی آدمی ہوں بھائی، جیسے تھا ویسے ہی ہوں، تھوڑا آدمی کی وقت کے ساتھ ساتھ شکل بدلتی ہے، حالات بدلتے ہیں، اور آدمی سیکھتا بھی ہے، جی وقت کے ساتھ ساتھ ہم سیکھتے بھی ہیں، آپ کے سوچنے کا نظریہ بدل جاتا ہے، آپ کے جو تجربات ہوتے ہیں وہ آپ کو نئی چیزیں سکھاتے اور بتاتے ہیں، کچھ چیزوں میں آپ کو دھچکا لگتا ہے، آپ کو لگتا ہے یہ ٹھیک نہیں تھا، کچھ غلطیوں کا آپ کو احساس ہوتا ہے، تو وہ زندگی میں یہ فیزز آتے ہیں، لیکن آئی ایم دا سیم گائے، جو میں تھا میں وہی ہوں۔ سر اب آپ یہ بتائیں، آپ اللہ فرماتا ہے قرآن پاک میں کہ جو حق اور سچ کے ساتھ ہے تو اللہ خود فرماتا ہے کہ میں اس کے ساتھ ہوں، ٹھیک ہے، اور پھر 110% ایمان آپ کا ماشاءاللہ مضبوط ہے۔ اب آپ یہ بتائیں کہ ہوتا ہے فیملی میں رشتہ دار اکثر یہ بات کرتے ہیں کہ بیٹا بس کر جاؤ، بہت زیادہ ظلم ہو رہا ہے، بہت زیادہ تشدد ہو رہا ہے، بہت زیادہ تمہارے اوپر سختی ہو رہی ہے، تو آپ تھوڑی دیر کے لیے ڈیلے کر جاؤ، ایسا کبھی ہوا ہے؟ یار یہ تو یعنی روٹین کی چیزیں ہیں، دوست ہیں، گھر والے ہیں، وہ ان کو سب کو فکر تو آپ کی رہتی ہے جی، سب کو فکر رہتی ہے، لیکن مجھے بہت سپورٹ بھی کرتے ہیں سب لوگ، یہ اللہ کا بڑا شکر ہے، یعنی مجھے ٹھیک کام میں سب لوگ سپورٹ کرتے ہیں اور سب اپنی فکر کا اظہار بھی کرتے ہیں، میں ان کی فکر کو بھی سمجھتا ہوں۔ اب ان چیزوں کے بیچ میں آپ نے بیلنس کرنا ہوتا ہے جی، کہ کم سے کم لوگوں کی جو فکر اور ان کی جو پریشانی ہے اس کا سبب بھی آپ نہ بنیں، اور جو آپ کا موقف ہے اس کو آپ پہنچائیں، تو میں دونوں چیزوں میں بیلنس کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ سر آپ جب ظاہر ہے ڈیفینیٹلی انسان اندر ہوتا ہے تو دنیا نہیں دیکھ رہا ہوتا ہے، بہت سارے خیالات آتے ہیں، مجھے کبھی دل میں جو مجھے کچھ بھی نہیں پتا ابھی تک، یعنی میں وہ جو جی 4.5-5 ماہ ہے نا، اس بیچ میں کئی چیزیں مجھے ابھی پتہ چلتی ہیں تو میرے لیے نہیں ہے کہ وہ
ये कब हुआ था? वो जी उस वक्त हुआ था। फिर मुझे वो पता चलता है कि उस दौरान में ये वाला वाक़या या ये वाला वक़ूआ भी हुआ था। तो वो मिसिंग है बीच में से एक टाइम। तो एग्जैक्टली ऐसा है सर। जिस दौर में हम रह रहे हैं, जिन मुल्कों से हम आज़ादी हमने हासिल की थी वो चांद पर पहुंच गए, और हम लोग अभी तक बिजली की लोड शेडिंग, महंगाई, गुर्बत से तरस रहे हैं। अब आप बताएं सर, हमें क्या करना चाहिए और दूसरा आपका ये सवाल है, आपने बहुत सारे अदवार देखे हैं, आपने अच्छा वज़ीर आज़म किसको पाया सर? देखिए, हमने जो है ना ये 28 मई पे छुट्टी की है जी। हमें अब हर महीने की 28 पे छुट्टी करनी चाहिए। और जी जी। ये नहीं, अगर तरक्की का ये तरीका कार है कि आपके पास एक बम है तो जी जी। देखिए ये बहुत ज़रूरी है आपके जी जी दिफा के लिए। जी सर। और ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी अचीवमेंट्स में से एक ये भी है। ठीक है पेट काट के इसको हमने बनाया, लेकिन क्या पेट को हमेशा काटे ही रहने देना है? कभी पैसे नहीं बनाने हैं आपने, कभी तरक्की नहीं करनी, कभी आगे नहीं बढ़ना। बाकी 7 मुल्क जो है उनके पास भी एटम बम है, वो तो छुट्टी नहीं बनाते इस दिन, और उनकी माशी हालत हमसे बेहतर है। हमारी अदालतें जिनको छुट्टी वाले दिन काम करना चाहिए वो काम वाले दिन पे छुट्टी में चली गई। तो ये अनफॉर्चुनेट जो सर 25 साल हमसे कज़ा हुए, उसका कुफारा किस तरह अदा करेंगे सर? वो 3 महीने रोज़े रखेंगे जी। सारों को ही अदा करना पड़ेगा। देखें, सारों को कुफारा अदा करना पड़ेगा। अगर किसी को लगता है कि आज कोई आएगा और जादू की छड़ी से मुल्क को ठीक कर देगा, अब नहीं होगा। कौम के साथ झूठ बोलना बंद कर दें। अब ये वादे कर रहे थे ना कि 200 यूनिट बिजली फ्री, तो 300 यूनिट वालों की बिजली फ्री हम कर देंगे इलेक्शन के बाद आने। मैं उस वक्त कह रहा था कि ये बंद करो इस तरह की बातें, क्योंकि आप ये नहीं कर पाएंगे। अब जिसने भी इलेक्शन लड़ना है, और मुझे नहीं लगता कि ये बहुत लंबी हुकूमत चलने वाली है, वो आवाम को बता कर लड़े कि भाई मैं आप लोगों के लिए सख्तियों का पैगाम लेकर आ रहा हूँ। सबको मिल के इस मुल्क को बचाना पड़ेगा, अपना पेट सबको काटना पड़ेगा। ये अब नहीं मुल्क ऐसे खड़ा हो सकता कि आप जो 2 साल में इस मुल्क के साथ किया है और जो खिलवाड़ पाकिस्तान की मईशत के साथ हुआ है, इसको अगर अब खड़ा करना है तो आपको पूरी कौम से कुर्बानी लेनी पड़ेगी। माशाल्लाह सर। अच्छा, एक और सर, अब ये बताएं, एक बहादुरी होती है इंसान के अंदर, किसी तो ख़ानदानी वो चलती आ रही होती है। अब आप ये बताएं, आपको वालिदैन ने तावीज़ दिया था कि अल्लाह आप इतने बहादुर हैं और आप हर मुश्किल का मुकाबला कर रहे हैं, तावीज़ पिलाया था सर? या क्या ऐसी वजह थी कि मैं इमरान रियाज़ बनना चाहता हूँ, मुझ में वो एनर्जी नहीं है कि मैं इमरान रियाज़ बन सकता हूँ, मैं इमरान रियाज़ के लिए सिर्फ दुआ कर सकता हूँ? आप मुझसे बेहतर है सर बहुत, क्योंकि आप वो सारा कुछ बोल रहे हैं जो आपका दिल कर रहा है। आप मुझसे बहुत बेहतर हैं। यानी मैं कभी भी ये दावा ही नहीं कर सकता। जो सब्र है, ताकत है, हौसला है, हिम्मत है, ये सारी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की है। हम ना किसी काबिल है, ना हमारे पास ऐसी कोई चीज़ मौजूद है। कोई दावा, कोई क्लेम नहीं है। सिर्फ एक बात है जो हम क्लेम कर सकते हैं कि कोशिश करेंगे हमेशा कि जो ठीक लगा वो बात कर दें। थैंक यू। 8 मिनट पूरे हो गए। बहुत सारे अपनी नैब अमेंडमेंट्स के ज़रिए से, यानी उन्हीं लोगों ने कानून को तब्दील किया जिनके ऊपर केसेस थे, और फिर वही लोग बेनिफिशरी बन गए नए कानून के। तो इसलिए यहाँ पे कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। ये सबसे अहम नुकता है इस सारे मामले का। अब ये जजेस के दिमाग में भी होगा, देखते हैं क्या होता है। इमरान खान को बताएगा कि आज जहाँ पर आपने इमरान खान साहब को देखा, दूसरी तरफ काजी फायज ईसा साहब को भी बड़े अरसे बाद आपने देखा। नहीं जी, मैंने आज काजी फायज ईसा साहब को पहली दफ़ा देखा।